بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوارج کا ظہور۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے منہج اور طریقے کے خلاف کچھ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک فرقہ خوارج بھی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل کر لڑائیوں میں شریک ہوتے تھے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان تحکیم کا معاملہ پیش آیا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کی اطاعت سے منحرف ہو گئے اور کوفہ کے قریب ہروارہ نامی بستی میں آباد ہو گئے۔ ان کے عقائد: نمبر 1، وہ لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مثلاً زنا کرنے والے اور شراب پینے والے کو کافر اور دائمی جہنمی سمجھتے تھے۔ ان کا یہ اعتقاد واضح گمراہی ہے، کیونکہ حق بات یہ ہے کہ اگر مسلمان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے نافرمان اور فاسق قرار دیا جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور ایسے کاموں سے باز آ جائے۔ نمبر 2، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو کافر سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک کثیر تعداد جو تحکیم کے فیصلے پر رضامند ہو گئی تھی، وہ سب ان کے نزدیک کافر تھی۔ نمبر 3، وہ فاسق حکمرانوں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، خواہ انہوں نے کفر کا ارتکاب نہ بھی کیا ہو۔ وہ اہل علم ہونے کے دعوے دار تھے، عبادت میں بہت سخت مشقت اٹھاتے تھے۔ انہی کا بڑا ایک شخص ذو الخویصرہ تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ لوگ دین سے اسی طرح نکل جائیں گے جیسے بہت تیز تیر شکار سے بالکل صاف آر پار نکل جاتا ہے۔ خوارج کے ظہور کا آغاز: جب جنگ صفین اختتام پذیر ہوئی اور اہل شام و اہل عراق کی دونوں جماعتوں کا تحکیم پر اتفاق ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں خوارج نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لشکر میں ان کی تعداد 8,000 تھی، اور بعض روایات کے مطابق یہ 16,000 تھے۔ یہ لوگ الگ ہو کر ہروارہ میں ٹھہر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے ان منحرفین سے مناظرہ کیا۔ اگلی ویڈیو میں مناظرہ بیان کریں گے۔